السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الأکرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أكثر خطايا بني آدم في لساني. رواه أبو داود. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كن فيه يسر الله ثم حتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك. رواه ابن ماجه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. رواه أحمد أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر علی سکندر جگر مراد آبادی فرماتے ہیں آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر پر نہ آیا کوئی رحمت عالم بن کر. اور اقبال کہتا ہے اٹھ کہ بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. اٹھ کہ بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اور وہ اقبال کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے. پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. اور اے رب ذوالجلال تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے. زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل و احسان سے آج آپ کے اس تاریخی گاؤں میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. میں عرض کرتا چلوں سب سے پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ
طبیعت میری بہت اچھی نہیں ہے اور ابھی میں 3 بجے میں پہنچا ہوں آ کر کے مدرسے. کل جون پور میں تھا، وہاں سے پروگرام کے بعد پھر اس کے بعد سفر کیا، اس کے بعد تقریباً 7-8 بجے کے قریب لکھنؤ پہنچا. میں معذرت بھی کر رہا تھا ابو شہرمار صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے معاف فرمائیے اور پھر انشاءاللہ کسی موقع پر میں حاضر ہوتا ہوں. لیکن کہا کہ 2 مرتبہ اشتہارات میں آپ کا نام بھی شائع ہو چکا تھا اور کسی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. پچھلی بار بھی طبیعت اچھی نہیں تھی، اس بار بھی بہت تھکا ہوا ہوں. آپ حضرات کو میرے چہرے سے بھی پتہ لگ رہا ہوگا، میری آنکھوں سے بھی پتہ لگ رہا ہوگا. نیند کی خماری ابھی چڑھی ہوئی ہے. تقریباً 36-37 گھنٹے ہو گئے ابھی میں بستر پر نہیں گیا ہوں، سویا نہیں. لہذا گزارش یہ ہے، چونکہ تمام طالب علم ساتھیوں نے محبت سے بلایا تھا، بچوں کا پروگرام تھا، لیکن سنا تو سبھی کو جا سکتا ہے، سبھی سن سکتے ہیں. بچے ہی بچے نظر آ رہے ہیں، بستے میں اتنے ہی لوگ تو ہوں گے نہیں، اور بھی تو ہوں گے. آپ نے بھی تو تعاون کیا ہوگا، آپ نے بھی ہی تو ان کو اجازت دی ہوگی، آپ نے ہی تو ان کو لائٹیں لگانے کی، مائک لگانے کی پرمیشن دی ہوگی. بغیر آپ کے پرمیشن کے تو بچے اتنا بڑا قدم اٹھا نہیں سکتے. تو صرف یہ کہنا کہ بچوں کا پروگرام ہے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. بہرحال جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان سب سے میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑی دیر سنجیدگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں. جو بچے یہ انتشار پیدا کر رہے ہیں انہیں خاموشی سے، محبت سے، پیار سے بٹھائیں اور ان کو خاموش کرا دیں تھوڑی دیر کے لیے. ابھی اس کے بعد جب آپ کا آگے کا پروگرام شروع ہوگا تو اس میں آپ داد و تحسین بھی دینا، اس میں آپ پورے طور پر اور بھی کچھ کر سکتے ہو، لیکن بیان کے درمیان سنجیدگی کے ساتھ اس کا سننا یہ ضروری ہے. کیونکہ ادب یہ بہت بڑی چیز ہے. آج ہمارے اندر سے ادب نکلتا چلا جا رہا ہے، ہمارے اندر ادب ہے ہی نہیں. فرمایا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ہمیں یہ بھی نہیں پتا، ہم نے سیرت کا جلسہ کر لیا، اصلاح معاشرہ کا جلسہ کر لیا. معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ نبی کی سیرت ہوتی کیا ہے؟ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں، قرآن کریم میں، شریعت اسلام میں، شریعت مطہرہ میں پورے طور پر معاشرے کی اصلاح کیسے ہو پائے گی؟ ہمیں معاشرے کی اصلاح کیسے کرنی ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے بچوں کا مستقبل کیسے سدھرے گا؟ یہی تمام کی تمام باتیں اصلاح معاشرہ میں ہیں. اے بھائی، اے اسٹیج والوں، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے خاموش، تھوڑی دیر کے لیے. میں بول نہیں پاؤں گا، ویسے بھی میرا ذہن کہیں ہے، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے. پہلی مرتبہ ایسے پروگرام میں شرکت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. یہ میرے کرم فرماؤں کی مہربانیاں ہیں. بہرحال 58-54 اب میں ڈر لگتا ہے کہ ٹرین کہیں چلنا پڑے. جو راجدھانی ایکسپریس بن گئی ہے یہاں پہ، اور یہ ساری اسٹیج سے لے کے اور پیچھے جتنے ہمارے بیٹھے ہیں احباب، ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے. بہرحال آپ سب خاموشی کے ساتھ بیٹھیں گے. کتنے لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں گے؟ یہ بچے بتائیں. اب بات تو نہیں کرو گے؟ کون کون بات کرے گا؟ پاؤں کھڑا کرو. اچھا کوئی نہیں کرے گا. ماشاءاللہ سارے خاموش بیٹھے گے نا؟ ہاں، تھوڑی دیر کے لیے. بہت زیادہ دیر تک میری بولنے کی طاقت بھی نہیں ہے، ہمت بھی نہیں ہے، لہذا تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ. جو ہماری یہ بیٹیاں کھڑی ہوئی ہیں، بچیاں، یہ بھی بیٹھ جائیں، یہ بھی بیٹھ جائیں. ہاں بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ یہ جو ہمارے بھائی کھڑے ہوئے ہیں اسے بھی گزارش ہے بیٹھ جائیں. یہ ادب کی محفل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جلسہ ہے. بھلے بڑوں نے سجایا ہو یا بچوں نے سجایا ہو، نسبت تو ایک بڑے نبی کی طرف ہی کی گئی ہے. جلسہ سیرت النبی، جلسہ اصلاح معاشرہ،
جلسہ اصلاح معاشرہ، جلسہ سیرت النبی. آپ کو پتا ہے رسول پاک کی سیرت کیا ہے؟ رسول پاک کی سیرت کہتے کس کو ہے؟ ہاں، سیرت النبی کا مطلب کیا ہے؟ ارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کو پورے طور پر سیرت کہا جاتا ہے. نبی کا اٹھنا پورے طور پر سیرت ہے، نبی کا بیٹھنا سیرت ہے، نبی کا چلنا سیرت ہے، نبی کا پھرنا سیرت ہے، نبی کا سونا سیرت ہے، نبی کا جاگنا سیرت ہے، نبی کا رات میں امت کے لیے رونا یہ رسول عربی کی سیرت ہے. انہی کے پورے طور پر طور طریقوں کو جاننے کا نام سیرت النبی کانفرنس رکھا گیا ہے، یہ جلسہ سیرت النبی رکھا گیا ہے. لہذا آپ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے ہیں. یہ مجلس ادب چاہتی ہے، ادب کا تقاضا ہے خاموشی کے ساتھ بیٹھا جائے، محبت کے ساتھ بیٹھا جائے، آپس میں بات نہ کی جائے. ایمانداری سے بتاؤ، دکانوں پر ہم بکواس کیا کرتے ہیں، مکانوں میں بکواس کیا کرتے ہیں، اگر نبی کی سیرت کے جلسے میں بھی ہم بکواس کرتے رہیں گے تو بتاؤ ایسی کون سی مجلس ہے جس میں ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھیں گے، جس میں اللہ کی بات سنیں گے، جس میں رسول اللہ کی بات سنیں گے، جس میں دین کی بات سنیں گے، ایمان کی بات سنیں گے، اسلام کی بات سنیں گے، قرآن کی بات سنیں گے. اس محفل کے علاوہ دنیا میں اور کوئی محفل نہیں ہے. ہاں نبی کی محبت کا تقاضا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی. امام آلوسی روح المعانی میں فرماتے ہیں اگر تم رب ذوالجلال کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے فاتبعونی، اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو. نبی نے جو کہا ہے وہ کرو، نبی نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ. ہاں اگر اس سے تم نے بغاوت کی نہ دنیا میں سکون سے رہ پاؤ گے نہ آخرت میں پورے طور پر چین سے رہ پاؤ گے. دنیا و آخرت میں چین سکون سے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی اتباع نبوی میں گزرے، عشق نبوی میں گزرے، ہمارا سینہ عشق نبوی سے پر ہو، ہمارے سینے میں رسول عربی کی محبت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق. ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا جب ہم نے سنا کہ بچوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اور یہاں آ کے میں نے محسوس بھی کیا ناشتہ لانے والے بھی بچے، پانی لانے والے بھی بچے، چائے لانے والے بھی بچے. ہم نے کہا انہوں نے تو بڈھوں کی چھٹی کر دی ہے لگ رہا ہے. دل میں محسوس کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کے جذبوں کو اور دوبالا فرمائے. اللہ رب العالمین ان کے مستقبل کو اور سنوارے. ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچوں کے ذہن میں، دل و دماغ میں رب ذوالجلال احکم الحاکمین نے یہ جذبہ پیدا کیا کہ اپنے نبی کے نام کی مجلس سجائی جائے، نبی کی سیرت کا جلسہ کیا جائے. یہ آج کے دور میں بہت بڑی بات ہے. یہی جو ہمارے ننھے منھے بچے ہیں یہی ہمارا بھوشیہ ہے، یہی ہمارا مستقبل ہے. ہاں میں آگے آنے والے وقت میں انہی کو پورے طور پر انہی اسٹیجوں پر دیکھنا چاہتا ہوں. ابھی میں جب پہنچا کر کے بعد نماز عشاء ماشاءاللہ بچوں نے تیاریاں بھی کی تھی. کسی بچے نے تقریر پیش کی، کسی بچے نے نعت پیش کی. بڑا اچھا لگتا ہے جب ان بچوں کے زبانوں سے، جب ان بچوں کے ننھے ننھے پورے طور پر جذبات کا وہ جب اپنے اظہار فرماتے ہیں، امام الانبیاء کی نعتیں پڑھتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے، ان کے والدین کو بھی سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ان کے گھروں میں خوب خیر و برکت عطا فرما دے. آمین کہہ دیجئے. بچوں کو ہمیشہ میں دعائیں دیا کرتا ہوں. کیوں؟ یہی بچے ہمارا مستقبل ہیں. یہی بچے بڑے ہو کر کے ہمارے سماج کا ایک حصہ بنیں گے. پھر انہی سے پورے طور پر سماج کی برائیاں دور ہوگی. اصلاح معاشرہ کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر دین ہو، ہمارے بڑوں کے اندر دین ہو، ہمارے بوڑھوں کے اندر دین ہو، ہماری بیٹیوں کے اندر دین ہو، بچیوں کے اندر دین ہو، ہماری بہنوں کے اندر دین ہو، ماؤں کے اندر دین ہو. جب تک وہ رسول پاک احمد مصطفیٰ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے واقف نہیں ہوگی، صحیح معنوں میں ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی ایک مدرسہ تھا جسے یہاں بچوں نے تیاری کی، وہاں بھی جلسہ ہونا تھا، تو استاد جی نے بچے کو سارے بچوں کو کی تیاریاں کرائی، کسی بچے کو نعت یاد کرائی، کسی بچے کو تقریر یاد کرائی، مکالمے کی شکل میں کچھ اور پروگرام بچوں کو پورے طور پر دیے استاد جی نے۔ ایک بچہ تھا، اس کو ایک نعت لکھ کے دی استاد جی نے، اس نعت کا مصرع یہ تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ اچھا کہ بچے زیادہ ہیں اسی وجہ سے بچوں کی باتیں زیادہ کروں گا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ استاد جی نے کہا بیٹا اس نعت کو یاد کر لینا، جلسے والے دن تمہیں جلسے میں اس نعت کو پڑھنا ہے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے کچھ ہاں یا نہ کہو تو آ رہی ہے؟ بیٹھے ہو یا رکھے ہوئے ہو؟ بڑا کر دے بڑا۔ ارے رکھے ہو تو نہ بولو، اگر بیٹھے ہوئے ہو زندہ ہو تو نظر تو آئے کہ زندہ ہو۔ یہ قوم اس وجہ سے پستی کا شکار ہو گئی، جہاں بولنا چاہیے وہاں یہ نہیں بولتی، اور جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں نعرے تکبیر نہیں، اور بعض مرتبہ تو نعرے تکبیر نعرے تکلیف بن جاتی ہے، اور اللہ اکبر نہیں اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، جہاں پہ بولا، جہاں پہ آپ کا پکارا جائے وہاں بولا کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ بات سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی۔ ہاں، ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا، آ رہا ہے، ابھی بھی نہیں آیا، آ رہا ہے نا؟ نہیں آ رہا ہے؟ اچھا آ رہا ہے، سردی کے موسم میں بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، استاد جی نے نام یاد کرے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بدلانے والا۔ بچہ بہت ذہین تھا، آواز بہت اچھی تھی، اس نے نعت یاد کر لی، لیکن پتہ نہیں اس کے دل میں کیا تھا۔ وہ استاد جی کے سامنے پڑھتا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اور جب استاد جی چلے جاتے تو والا کو والے کر دیتا اور یوں کہنے لگتا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے۔ استاد جی کو پتہ چلا، بہت سمجھایا، بیٹے یہ والے نہیں والا ہے، لیکن وہ اپنی عادت کے موافق استاد جی کے سامنے والا پڑھتا، استاد جی چلے جاتے تو والے پڑھتا۔ بالآخر جلسے کا دن آیا، سارے بچوں کے نام پکارے گئے، اس بچے کی بھی باری آئی، اس نے اپنی عادت کے موافق مائک پر آ کر کے یہی پڑھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے۔ استاد جی کو بہت غصہ آیا کہ ہم نے کتنا سمجھایا تھا اسے کہ یہ والے نہیں والا ہے، لیکن کم وقت ضدی بچے نے والا کے بجائے والے ہی کہا۔ اچھا ان صاحب کے بعد، اس بچے کے بعد جن مقرر صاحب کی باری تھی، وہ جب تقریر کرنے کے لیے آئے تو وہ جیسے نااہل ہوں گے، جن کا سینہ عشق نبوی سے خالی ہوگا، جن کا سینہ رسول پاک کی محبت سے خالی ہوگا، وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے اعتراض کر دیا کہ آج کل کے اساتذہ اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیتے، بچے نے نعت کا مصرع غلط پڑھا ہے۔ نعت کا مصرع یہ تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، لیکن بچے نے یہ پڑھا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے۔ یہ اساتذہ کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اب جب یہ بات مقرر صاحب نے کہہ دی تو استاد جی کو اور کاٹو تو خون نہیں، کرینہ پر نیم چڑھا، یعنی کڑوے کو اور کڑوا بنا دیا۔ کرینہ پر نیم چڑھا ایک محاورہ ہوتا ہے، جس کا معنی ہے کڑوے کو اور کڑوا بنا دینا۔ کرینہ پر نیم کو چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک محاورہ ہے بہرحال، یعنی اور غصے میں بھر گئے، لیکن ابھی کر کیا سکتے ہیں۔ اب دوسرا دن آیا، سوچا کل اس کی خبر لوں گا مدرسے میں، یہ آنے تو دو اسے پڑھنے کے لیے۔ دوسرا دن آیا، اللہ کی شان، پہلے ہی نمبر پہ استاد جی اسی کمرے میں چلے گئے جس میں وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی بچے پر نظر پڑی، بس ان کا پارا 360 ڈگری سیلسیس پہنچ گیا، پارا گرم ہو گیا، لیکن ابھی کر کیا سکتے ہیں، سارے بچوں کو کھڑا کر دیا۔ غصہ ایک پر ہے، غلطی ایک نے کی ہے، ناراض
एक से हैं, खड़े सबको कर दिया, खड़े हो जाओ, सारे बच्चों को खड़ा कर दिया। कहा मैं तुमसे सवालात करता हूँ और उनके जवाबात देने हैं। छोटे छोटे बच्चे थे, उस्ताद जी ने छोटे छोटे सवाल किए, बच्चे जवाब देते चले गए। जब इस बच्चे की बारी आई, उस्ताद जी ने खड़ा किया, खड़े हो जाओ। ये बच्चा खड़ा हो गया। कहा बताओ हमारे नबी का नाम क्या है, तुम्हारे नबी का नाम क्या है। बच्चा खड़ा हो जाता है, सर को झुकाता है, लेकिन जुबान नहीं खोलता, लबों को हरकत नहीं देता, खामोश खड़ा रहता है। उस्ताद जी करीब आए, खींच के थप्पड़ मारा। कहा तू कितना जिद्दी बच्चा है, मैंने तुझसे कितना समझाया था, वाले नहीं वाला है। असल मुद्दा यही था, असल मामला ये था, वाले नहीं वाला है। तूने जिद में वाले पढ़ा और आज नबी का नाम नहीं बता रहा है, तो कितना जिद्दी बच्चा है। बच्चे को मारते चले गए, बच्चा मार खाता चला गया, लेकिन उसने अपनी जुबान न हिलाई। बहुत देर हो गई, इतने में इंटरवल का वक्त हुआ, बेल बजी, सारे बच्चे चले गए। इस बच्चे के करीब आए उस्ताद जी और आकर के कहने लगे मैं तुझे अभी तो छुट्टी देता हूँ, लेकिन देखो जैसे ही छुट्टी के बाद यानी इंटरवल के बाद जैसे ही तू आएगा, सबसे पहले मैं तुझी से पूछूंगा, अगर तूने नबी का नाम नहीं बताया तो छड़ी से तेरी खाल खींच दूंगा। इतनी बात कह के उस्ताद जी चले गए। ये बच्चा खड़ा थोड़ी देर रोता रहा, उसके बाद अपने आंसुओं को साफ किया, फिर मैदान में गया, हाथ मुंह धुले, धुल के फिर इतने में फिर से बेल बजी, सारे बच्चे आ गए, ये भी आ गया, उस्ताद जी भी तशरीफ ले आए। उस्ताद जी जैसे ही आए फौरन इस बच्चे को खड़ा कर दिया, खड़े हो जाओ, बताओ हमारे नबी का नाम क्या है, तुम्हारे नबी का नाम क्या है। इस बार ये बच्चा अदब से खड़ा होता है, अपने हाथों को बांधता है, सर को झुकाता है, नजरों को नीची करता है और कहता है उस्ताद जी हमारे नबी का नाम पैगंबर इस्लाम, नबी एहतिशाम, रसूले बुलंद मकाम, साक़िए कौसर, शाफ़िए महशर, शाफ़िए रोज़े जज़ा, इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इतना कहते कहते इस बच्चे की आंखें बहने लग गई, इस बच्चे की आंख को भी बच्चा रोने लग गया, आंखें अश्कबार हो गई। हाँ उस्ताद जी करीब आए और उस बच्चे के सर पे शफ़क़त से हाथ रखा, बेटे तूने जवाब सही दिया है, तो रो क्यों रहा है, क्या तुझे हाफ टाइम से पहले नबी का नाम मालूम नहीं था, तूने हाफ टाइम से पहले क्यों नहीं बताया था, अब क्यों बता दिया है, पहले क्यों नहीं बताया था, क्या पहले नबी का नाम तुझे याद नहीं था। ये बच्चा और रोने लगा। उस्ताद जी करीब आए, बच्चे के सर पर हाथ रखा, बेटा बोल तो सही, जुबान तो हिला। वो बच्चा रोते रोते कहने लगा उस्ताद जी मुझे माफ फरमाइएगा, मेरी अम्मी दुनिया में नहीं है, मेरी अम्मी अल्लाह के पास जा चुकी है, मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है। हाँ जब मेरी माँ जिंदा थी मेरे नबी से बड़ी मोहब्बत किया करती थी, मेरे नबी से बड़ा प्यार किया करती थी। हाँ जब मेरे नबी से मेरी माँ को बड़ी मोहब्बत थी, जब मेरी माँ जिंदा थी, एक दिन उसने मुझे गोदी में बिठाकर बड़े प्यार से कहा था, आए मेरे बेटे जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने होश संभाला है, और मैंने नबी का नाम बगैर वजू के कभी नहीं लिया है। आए मेरे बेटे अगर तुझसे भी हो सके तो नबी का नाम बगैर वजू के कभी नहीं लेना। उस्ताद जी आपने हाफ टाइम से पहले जब मुझसे पूछा था, मुझे नबी का नाम तो याद था, लेकिन उस वक्त मेरा वजू नहीं था। मेरे दिल में आया कि आप मुझे मारेंगे, मैं मार खा लूंगा, भगाएंगे भाग जाऊंगा, डांटेंगे डांट खा लूंगा, लेकिन बगैर वजू के अपने नबी का नाम नहीं लूंगा। उस्ताद जी आपने इंटरवल दे दिया, छुट्टी दे दी, अब मैं वजू करके आ गया हूँ और मैंने नबी का नाम बता दिया है। उस्ताद की भी आंखों से आंसू आए। कहा बेटे अच्छा तो ये तो बता, तूने वो नात का मिसरा क्यों तब्दील कर दिया था, वो वाला को वाले क्यों कर दिया था। बच्चा फिर रोने लग गया। कहा उस्ताद जी मेरे अब्बू भी अल्लाह के पास जा चुके हैं, यानी मैं यतीम हूँ, न मेरी माँ है न मेरे बाप है। हाँ जैसे मेरी माँ मेरे नबी से मोहब्बत करती थी, ऐसे ही मेरे अब्बू भी मेरे नबी से बहुत मोहब्बत करते थे। जब मेरे वालिद जिंदा थे तो एक दिन उन्होंने मुझे गोदी में बिठाकर बड़े प्यार से कहा था, आए मेरे बेटे नबी की शान में अदना दर्जे की बेदबी न करना, नबी की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी न करना। हाँ उस्ताद जी जो आपने
مجھے نعت لکھ کے دی تھی، اس کے مصرے میں یہ تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، میرے ننے سے دماغ میں آیا، میرے نبی اتنے اونچے مرتبے والے، اتنے بلند مقام والے، اتنے اونچے مقام پر فائز، میں انہیں والا کہوں، مجھے بےدبی لگی، اسی لیے میں نے والا کو والے کر دیا تاکہ ادب کے دائرے میں آ جائے اور نبی کی شان میں بےدبی نہ ہونے پائے۔ استاد جی مجھے معاف کر دیجئے گا، میری وجہ سے آپ کی رسوائی ہوئی ہے، میری وجہ سے آپ کی انسلٹ ہوئی ہے، میری وجہ سے آپ کی بے عزتی ہوئی ہے۔ استاد کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس بیٹے کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹا غلطی تیری نہیں ہے، غلطی میری ہے، ابھی تک ہم نے سمجھا ہی نہیں نبی سے عشق کیسے کیا جاتا ہے، نبی کی محبت کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ ہاں مسلمانوں، کہاں چلی گئی وہ مائیں جو اپنے بچوں کو یہ سکھایا کرتی تھی کہ آئے میرے بیٹوں، آئے میرے بچوں، نبی کی شان میں ادنیٰ درجے کی گستاخی نہ کرنا۔ کہاں چلی گئی وہ مائیں جو اپنے بچوں کو یہ سمجھایا کرتی تھی اپنی گودی میں بٹھا کر، آئے میرے بیٹوں، نبی کا نام بغیر وضو کے کبھی نہیں لینا۔ کہاں چلے گئے وہ باپ جو اپنے بچوں کو یہ سکھایا کرتے تھے، اے میرے بچوں تم ہر حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ کہاں چلے گئے؟ سارے معاشرے کو آگ لگ گئی۔ ہاں آج یہی صرف رونا نہیں ہے کہ صرف بچے ہی بگڑے ہوئے ہیں، نہیں، ایک 60 سال کا بوڑھا بھی بگڑا ہوا ہے، ایک 22 سال کا جوان بھی بگڑا ہوا ہے، ایک 35 اور 40 سال کا نوجوان بھی بگڑا ہوا ہے۔ سارے معاشرے کو آگ لگی ہوئی ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے ہر گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ آگے آنے والی ہماری نوجوان نسل کیسے سدھرے گی؟ اس نوجوان نسل کو اس یوٹیوب نے برباد کر دیا، ٹویٹر نے برباد کر دیا، کمپیوٹر نے برباد کر دیا، موبائل نے برباد کر دیا۔ ہاں 5 سال کا بچہ، اب تو حد یہ ہو گئی، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے گھر کی امت مسلمہ کی بیٹیاں، امت مسلمہ کی بہنیں اپنے معصوم بچوں کو موبائل صرف چپ کرانے کے لیے دے دیا کرتی ہیں کہ اس پر گیم کھیلے، اس پر کارٹونز دیکھیں، اس پر سیریلز دیکھیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے یہ موبائل کتنا خطرناک ہے ان بچوں کے لیے؟ اس موبائل نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ صبح ہے تو موبائل، شام ہے تو موبائل، دوپہر ہے تو موبائل، ہر وقت اسی موبائل کا عاشق بنا ہوا ہے۔ اس موبائل نے بیٹے سے ماں کا حق چھینا، ہاں بیٹی سے باپ کا حق چھینا۔ اسی موبائل نے بہن کو بہن سے جدا کیا، بھائی کو بھائی سے جدا کیا، دوست کو دوست سے جدا کیا۔ ہاں نوجوان بیٹا اسی موبائل پر پکچریں دیکھ رہا ہے، بوڑھی ماں پورے طور پر پڑی ہوئی سسک رہی ہے، اسے کسی بات کی خبر نہیں ہے۔ کہاں چلا گیا معاشرہ؟ کیسے ہوگی ہمارے اس معاشرے کی اصلاح؟ اب کوئی آسمانوں سے فرشتہ نہیں آئے گا، اب کوئی آسمانوں سے نبی بھی نہیں آئے گا، اب کوئی آ کر کے رب جلال کی طرف سے پورے طور پر کوئی فرمان بھی جاری نہیں ہوگا، کوئی وحی بھی نہیں آئے گی کہ اے نوجوانوں تم سنبھل جاؤ، تم سدھر جاؤ۔ اے امت مسلمہ کی بیٹیوں، اے امت مسلمہ کی ماؤں، اے امت مسلمہ کی بیویوں، تم اپنے کیریکٹر کو پاکیزہ بناؤ، اپنے کردار کو اعلیٰ بناؤ۔ یہ تم سے کوئی کہنے کے لیے نہیں آئے گا، ہاں لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر کوئی اپنا ذمہ دار ہے، ہر کسی سے اسی سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ان میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو سدھار لے۔ میں کہتا ہوں میں اپنے کو سدھار لوں، آپ اپنے کو سدھار لیں، آپ اپنے کو سدھار لیں، سارا معاشرہ سدھر جائے گا کہ نہیں سدھر جائے گا؟ ہر کوئی ایک دوسرے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو سدھارنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اور دوسروں کو سدھارنے کے چکر میں خود بگڑ رہا ہے، خود بگڑ رہا ہے۔ معاشرے کی اصلاح ایسے ہوگی؟ ایسے نہیں ہونے والی۔ اس کے لیے ضروری ہے علم کا حاصل کرنا،
علم آج اٹھتا چلا گیا. ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتا, انہیں موبائل کے سارے فنکشن کے بارے میں پتا ہے, انہیں یوٹیوب کے بارے میں پتا ہے, فیس بک کے بارے میں پتا ہے. انہوں کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 49% نوجوانوں نے اپنے موبائل کے ساتھ نیٹ کو کنیکٹ کر رکھا ہے. اماں سے چھپا کر, ابا سے چھپا کر, بڑی آپا سے چھپا کر. انہیں نہیں خبر کہ ہم سب سے تو چھپا سکتے ہیں, اللہ سے نہیں چھپا سکتے. رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے. ہمارے ملک کے حالات اچھے نہیں. آپ تو اس علاقے میں رہتے ہیں ماشاءاللہ, سمری کٹرا میں رہتے ہیں, چاندپور میں رہتے ہیں, نورپور میں رہتے ہیں, محمود آباد میں رہتے ہیں. مجھ سے پوچھئے, میں ملک ہندوستان کا چکر لگاتا ہوں. آپ سے پوچھئے ملک کی فضا کو کتنا زہرآلود کر دیا گیا, کتنا جینا مشکل ہو رہا ہے. ہر جگہ ہمیں شک کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے. ہاں آگے آنے والا تمہارا مستقبل محفوظ نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. میں خوب یاد رکھو, یہ مت سمجھنا کہ ہم یہاں محفوظ ہیں. نہیں, محفوظ نہیں ہو. تم تو یہاں پڑے سوئے ہوئے ہو, تم تو یہاں پڑھ کے سو جاتے ہو, لیکن تمہیں خبر ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, چچینیا میں کیا ہو رہا ہے, تہران میں کیا ہو رہا ہے, لیبنان میں کیا ہو رہا ہے, ترکمانستان میں کیا ہو رہا ہے, ازبکستان میں کیا ہو رہا ہے, وہاں کے مسلمانوں کے حالات کی کبھی آپ نے خبرگیری کرنے کی کوشش کی؟ اس شیطان کو توبڑے کو ہاتھ میں لیے ہوئے میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں, اے نوجوانوں, کبھی تم نے اس موبائل پر سرچ کر کے اپنی ان کشمیر کی ان معصوم بہنوں کی چیخ و پکار کو سنا, جن کے دوپٹوں کو اچھالا گیا ہے, جن کی عزتوں کو برباد کیا گیا ہے, جن کی گودیوں سے پرتاپ پر معصوم بچوں کو چھین کر گاجر اور مولی کی طرح کاٹا گیا ہے. کبھی تم نے برما کے مسلمانوں کے حالات اس نیٹ کے اوپر جاننے کی کوشش کی؟ کبھی تم نے چچینیا کے ان مسلمانوں کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کی جنہیں گھروں میں زندہ دفن کر دیا گیا, زندہ جلا دیا گیا, انہی کے گھر, انہی کی قبریں بنا دی گئی. تمہیں ان کے حالات سے پرتاپ پر کتنی تم نے خبرگیری کی ہے, یہ آج میں تم سے پوچھتا ہوں. اس موبائل کے ذریعے سے آپ ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں. پوچھے گا رب ذوالجلال آپ سے میدان محشر میں. بے شک آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے. اگر کسی مسلمان کے اوپر بیرون ممالک میں کوئی ظلم ہو رہا ہے, ہندوستان کا مسلمان کچھ نہیں کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. لیکن تو آنسو گرا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتا. دعا پر تو کسی نے پابندی نہیں لگائی, کسی حکومت نے پابندی نہیں لگائی. آپ نے کتنے آنسو گرائے ان بہنوں کے لیے, ان ماؤں کے لیے, ان بچوں کے لیے, ان بچیوں کے لیے. ہاں یہ آپ سے سوال کیا جائے گا. مسلمان صرف کھانے اور کمانے اور بڑھ جانے کے لیے دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے. خوب یاد رکھو. ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ صرف اللہ نے بھیج دیا, ہم دنیا میں آگے, اب آگے, جب تک چاہے گا اللہ زندہ رہیں گے, پھر مر جائیں گے, معاملہ ختم. اگر مر کے مر جانا ہوتا تو مسئلہ حل تھا. مر کے مرنا نہیں ہے, مر کے زندہ ہونا ہے. کیا کہتے ہیں, فلاں کا انتقال ہو گیا. انتقال کا معنی ختم ہونا نہیں ہوتا. انتقال انتقل منتقل ہونا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, اس کو کہتے ہیں انتقال ہونا. انتقال کا مطلب ختم ہونا, بالکل مٹ جانا نہیں ہوتا. انتقال کا مطلب ایک منتقل ہونا, ایک عالم سے دوسرے عالم میں بندہ منتقل ہو گیا. عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلا گیا, پھر وہاں سے عالم آخرت میں جائے گا, پھر پورے طور پر اس سے حساب و کتاب ہوگا, پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا. یہی رب ذوالجلال کا قانون ہے. اگر مر کے مر جانا ہوتا تو مسئلہ حل تھا. دنیا میں چاہے جتنی بدماشی کرو, چاہے جتنی گنڈا گردی کرو, چاہے جتنی مکاری کرو, چاہے جتنی حرام خوری کرو, لیکن مر کے مرنا نہیں ہے, مر کے زندہ ہو کر حساب دینا ہے. پھنسے گا تو یہاں بندہ. سمجھ رہے ہیں؟ بچوں کے مستقبل کو سنبھالنے کے لیے, سدھارنے کے لیے اور معاشرے کے اصلاح کے لیے علم بہت ضروری ہوا کرتا ہے. علم حاصل کرو,
اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو قاری بناؤ، اپنے بچوں کو مفتی بناؤ، محدث بناؤ، مفسر بناؤ، مدبر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، سائنٹسٹ بناؤ، انہیں چارٹر اکاؤنٹر بناؤ، بی اے کراؤ، سی اے کراؤ، ایم سی اے کراؤ، انہیں ایل ایل بی کراؤ، ہر ایک میدان میں اپنے بچوں کو آگے کرو. یہ تمہیں اسلام حکم دیتا ہے. صرف قرآن حاصل کر لینا، صرف حدیث حاصل کر لینا، صرف نماز اور روزوں کے مسائل جان لینا، صرف اتنے علم کافی نہیں ہے. ہاں اگر اس دور میں جینا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا مطلب یہ ہے وقت کی تمام باطل طاقتوں کے باطل منصوبوں کو جن جن علوم سے ہرایا جا سکے ان تمام علوم کا حاصل کرنا مسلمان کے اوپر لازم اور واجب ہے. ضروری میں عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ، انہیں آگے بڑھاؤ. جب تک بچہ پڑھے گا نہیں آپ کا، جب تک یہ ننھے ان معصوم دماغوں میں پورے طور پر علم کی روشنی نہیں آئے گی، بتاؤ آپ کے بچوں کا مستقبل کیسے روشن ہوگا. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے، اس کو عرض کر دوں، اس کے بعد پھر اپنی بات کو سمیٹوں. اب بہت غور سے سننا. اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں، آپ سب ان کے نام سے واقف ہوں گے، بہت سارے واقف بھی نہیں ہوں گے. دنیا ان کو بایزید بست